بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عرب کا صحرا تھا، گرمیوں کا موسم اور دوپہر کا وقت۔ گرمی اس قدر شدید کہ خدا کی پناہ زمین بٹی کی طرح تپ رہی تھی۔ ریت کے ذروں پر چنگاریوں کا گماں ہوتا تھا۔ لو کے جھونکے، آگ کے لپکتے شعلے نظر آتے تھے۔ انسان تو انسان، پرندے اور چوپائے بھی باہر نکلتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس عالم میں شہر سے باہر ایک غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اسے جلتی ہوئی گرم ریت پر چت لیٹایا گیا تھا۔ اس کے سینے پر دو بھاری پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اس کا آقا کوڑا لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس مجبور اور بے کس غلام کی تکلیف کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ جسم پتھروں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، بدن کی کھال ریت کی گرمی سے جل رہی تھی۔ زنجیروں کی وجہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس پر مزید یہ کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جسم پر کوڑے برسائے جاتے تھے، لیکن آفرین ہے اس کے صبر و استقلال پر، وہ نہ آہو بکا کر رہا تھا نہ گلہ اور فریاد۔ کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس سنگ دل اور ظالم آقا کو اسی کلمے سے چڑ تھی۔ وہ بتوں کا پجاری تھا اور کئی خداؤں کا ماننے والا تھا۔ وہ کیوں کر برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا غلام سارے بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ پر ایمان لے آئے؟ لیکن یہ باہمت غلام کفر و شرک سے بیزار ہو چکا تھا۔ اس سے جب سے نبی علیہ السلام کا پیغام سنا تھا تو ان کی رسالت پر ایمان لے آیا تھا۔ وہ سچے دل سے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتا تھا، نبی علیہ السلام کا پیروکار بن گیا تھا۔ اس دلاور نوجوان نے اپنا عقیدہ چھپا کر نہیں رکھا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس کا مالک جو مشرک تھا، اس کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ وہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا تاکہ تنگ آ کر وہ غلام دین حق سے منہ موڑ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق توڑ لے۔ لیکن یہ بات اس غلام کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ اس کا ایمان تھا کہ دنیا کی چند روزہ تکلیفیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کوئی ایک دو دن کی بات نہ تھی۔ اس نے جب سے اسلام قبول کیا تھا اس کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ کبھی اس سے گلیوں میں گھسیٹا جاتا اور کبھی بری طرح مارا پیٹا جاتا، کبھی تپتی ریت پر تپایا جاتا اور کبھی گرم کوئلوں پر لیٹایا جاتا۔ لیکن ان سارے مظالم کے مقابلے میں اس کا ایک ہی جواب تھا، احد احد۔ یہ مشق جاری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ در سے گزرے۔ انہوں نے اس ستم رسیدہ غلام کی یہ حالت دیکھی تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اس کافر سردار کو منہ مانگی رقم دے کر اس غلام کو آزاد کروا لیا۔ پہاڑ جیسا حوصلہ رکھنے والا یہ غلام کون تھا؟ یہ غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ رضی اللہ عنہ غلامی سے نجات پاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنی باقی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مکے کے قریب رہنے والے ایک قبیلے میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ پیدائشی غلام تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے آقا کا نام امیہ بن خلف تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سخت ترین دشمن تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ بالغ مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ہی اسلام لائے تھے۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا کہ میں مسلمانوں کی حالت بڑی کم زار تھی۔ کفار مکہ اسلام لانے والوں کو اپنے مظالم کا نشانہ بناتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جسمانی اذیت پہنچانے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ دور میں اسلام قبول کرنا مصائب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ خاص طور پر کسی ایسے غلام کے لیے قبول اسلام بڑے دل گردے کا کام تھا۔ اس کا آقا متعصب مشرک مسلموں کا دشمن ہو۔ زمانے میں مالک کو غلام پر پورا اختیار حاصل ہوتا تھا، جیسا چاہتا تھا ویسا ہی سلوک غلام کے ساتھ کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس انجام سے ناواقف نہ تھے، لیکن ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی عظمت ایسا نقش بیٹھ چکا تھا کہ انہوں نے اس آزمائش کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کی تھی۔ انہوں نے اپنے عقیدے پر قائم رہ کر استقامت بے مثال نظیر قائم کر رکھی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے دائرہ میں آنے
والے اولین صحابہ میں سے تھے، اور جب آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے دائرہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے انہیں یہ عزت بخشی کہ انہیں ذاتی خادم اور معاون مقرر کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور گھریلو کام کاج کیا کرتے تھے اور اپنے لیے اس کو سعادت سمجھتے تھے۔ اعتماد کا یہ عالم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خازان تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ عظیم سعادت تھی جو قدرت نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عطا کر رکھی تھی۔ ہجرت کے پہلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو جمع کرنے کے لیے اذان کا طریقہ مقرر فرمایا تو اذان دینے کی خدمت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائی۔ اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کو مؤذن رسول کہا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے شین کی آواز ادا نہ کر سکتے تھے، شہد کی جگہ اشہد کہتے تھے۔ ان کے اخلاص اور محبت اور دینی فداکاری کا جذبہ کہ رسول کو اس قدر پسند تھا کہ ان کا یہ انداز بھی سب کے لیے قابل قبول تھا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ رہے، مدینہ اور گرد و نواح کی فضاؤں میں بلال رضی اللہ عنہ کی اذانوں کی گونج گونجا کرتی تھی۔ صرف یہی نہیں، جب مکہ فتح ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر پہلی اذان دی۔ اذان اس بات کا اعلان تھا کہ آج سے اللہ تعالیٰ کا یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہو چکا ہے۔ صرف مکہ ہی نہیں، یہ پورا جزیرہ عرب پر اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے۔ عظیم اعلان کا یہ فخر بلال رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو نصیب نہ ہو سکا۔ اسلام نے انسانی مساوات کا جو تصور دیا، اس کی ایک مظہر مثال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ذات بھی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ حبشی اور پیدائشی غلام تھے۔ دور میں عرب کے سبھی قبائل بالخصوص قریش مکہ میں خاندانی عصبیت اور نسبی تفاخر کا جذبہ حد درجہ موجود تھا۔ غیر عرب قوموں اور غلاموں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلامی برادری میں وہ مقام اور درجہ ملا اس پر اونچے اونچے خاندانوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی رشک آتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو غلام نہیں بلکہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس لیے اسلام میں عزت اور بزرگی کا معیار رنگ و نسل یا ملک و وطن نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہم غزوات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا شرف حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر غم شدید کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اذان دینا بھی ترک کر دی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے احساس سے رضی اللہ عنہ کے قلب پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ کچھ مدت اسی دور و غم کی حالت میں گزرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اسلامی فوجیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے اور جہاد میں حصہ لینے لگے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بیت المقدس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عذر خواہی کی، لیکن جب اصرار حد سے بڑھ گیا آپ اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی صدائے اذان سے فضا گونجنے لگی۔ دل کے جذبات نے اس آواز میں جادو بھر دیا کہ اللہ عنہ کے منہ سے اذان کے کلمات ادا ہوتے جاتے تھے، سننے والوں کے دل موم کی طرح پگھلتے جاتے تھے۔ لشکر پر رقت کا عالم طاری تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا نقشہ دیکھ رکھا تھا۔ ان کے دلوں میں وہ خوشگوار یادیں تازہ ہو گئی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا احساس دوبارہ زندہ ہو گیا۔ سب کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ جو بڑے حوصلے اور مضبوط دل کے مالک تھے، وہ بھی غم کی تاب نہ لا سکے اور بے اختیار بار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی وہ مبارک زندگی ہے جس کا ایک ایک لمحہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، دین اور اسلام کی خدمت میں صرف ہوا۔ یہ اخلاص اور فداکاری نے انہیں وہ بلند مقام عطا کیا جو دنیا کی کسی شہنشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوا، رضی اللہ عنہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔